السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے سوال اور جواب کے سیشن میں۔ آپ کے سوالات جو کچھ آئے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت یہ کی جائے گی کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سوالات بہت تفصیلی بھی آتے ہیں اور ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ ان کا فوراً جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ایک دن کے گیپ کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے تو سنیچر کو ہی گروپ کھول دیا جائے گا اور سنڈے کو اس کا انشاءاللہ جواب ریکارڈ کر دیا جائے گا اور سنڈے کی رات کو ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے بھائی، سب سے پہلا سوال ہے، محمد جاوید صاحب پوچھتے ہیں کہ لباس کے تعلق سے، سنت لباس کے تعلق سے حضرت پوچھنا یہ تھا کہ سنت لباس کس کو کہتے ہیں؟ آج کل جو کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹ وغیرہ یہ سب سنت لباس ہے کیا؟ دوسرے یہ کہ پینٹ شرٹ جینس وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ مطلب پہننے سے گناہ ہوگا یا شریعت میں اجازت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک لباس کا معاملہ ہے، شریعت مطہرہ میں اس کے اندر جو ہے رہنمائی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے براہ راست کسی لباس کی تعین نہیں فرمائی ہے، لیکن کچھ لباس ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں منع بھی کیا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں تھوڑی تاکید بھی فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند بھی کیا اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، تو یہ پسندیدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لباس جو شلوار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھا لباس ہے اور سطر چھپانے کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ جو لباس ہے، جو کرتا پاجامہ ہم لوگ پہنتے ہیں، اس کو بعین ہی سنت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ لباس سنت کے قریب ضرور ہے، چونکہ روایات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں باتیں ملتی ہیں تو اس میں قمیص کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس میں اسی طریقے سے جبے وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے، تو اس سے قریب لباس جو ہم کرتے وغیرہ پہنتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، تو پھر وہ سنت سے قریب ضرور ہے، بعین ہی سنت تو نہیں ہے لیکن سنت سے قریب ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جن کے بارے میں منع کیا گیا ہے، جیسے سرخ رنگ کا لباس جو ہے وہ مردوں کے لیے منع ہے، اور اسی طریقے سے ایسا لباس جو غیر قوم کی مشابہت جس سے ہو، اور ایسا لباس جو اس قدر تنگ ہو کہ اس سے اعضائے جسم ظاہر ہوتے ہوں، تو اس طرح کی لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام معاملات کے باوجود اگر کوئی بندہ کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے کسی غیر قوم کی مشابہت بھی نہیں ہوتی، یعنی ان کے مذہبی لباس کا معاملہ ہے کہ ان کا کوئی مذہبی لباس ہو، جیسے کوئی کسی کا مذہبی لباس ہوتا ہے وہ گیروا کلر کا پورا وہ بابا لوگ پہنتے ہیں، تو اس طرح کے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایسا لباس جو اتنا چست ہو کہ اس سے اعضائے جسم ظاہر ہو رہے ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جینس وغیرہ پہنتا ہے لیکن اس کے تمام معاملات اوپر سے ہی دکھائی دیتے ہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز کا شیپ نظر آتا ہے۔ انسان اگر زیادہ چست ہے تو اس کا سائز بھی پتہ کر سکتا ہے کہ تھائس کا سائز کیا ہے، اور اس طریقے سے اور آپ سمجھ جائیں باقی معاملات کیا کیا ہیں۔ تو ایسا لباس پہنا بھی مکروہ ہے، ان کو ننگے کے حکم میں شریعت نے مانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لباس ہوں گے کہ ان کو پہننے والا بھی ننگا اور ننگی کے مانند ہوگی، وہ اتنا چست ہوگا کہ اس سے اعضائے جسم ظاہر ہوتے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ وہ کما قال۔ تو جہاں تک لباس کا تعلق ہے، بہتر یہ ہے کہ کرتا شلوار یا اس جیسے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے جائیں، یہ سنت سے زیادہ قریب ہے اور دین میں یہ پسندیدہ بھی ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور لوز ہے جس سے اعضائے جسم ظاہر نہیں ہوتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، جینس ہو یا فارمل ڈریس جو آتی ہے وہ ہو یا کوٹ پینٹ ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ ٹخنا کھلا ہوا ہو اور اعضائے جسم ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ پینٹ جب پہنے تو اتنی چست نہ ہو کہ اس سے تھائز وغیرہ نظر آئیں، بم نظر آئے۔ آج کل تو دیکھ رہے ہو آپ کتنے حالات ہیں، نماز کے اندر آپ نماز پڑھنے چلے جاؤ تو سجدے میں بندہ جاتا ہے تو پینٹ نیچے اٹھتی ہے، شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، تو اس کے جو تمام معاملات ہیں شرم کی جگہ کے وہ سب دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب بندہ نماز جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا، یعنی پوری نماز اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ جو بندہ آگے سجدہ کر رہا ہے اس کے اعضائے جسم دکھ رہے ہیں، اور ایسا اسے دکھ رہا ہے کہ جس کے کھلنے کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا چھپانا نماز میں فرض ہوتا ہے، شرائط نماز میں داخل ہیں کہ اعضائے مستورہ کو چھپایا جائے، لیکن لوگ بے دھیانی میں
پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے ان کو۔ ایک تو فیشن اس قدر چل گیا ہے کہ فیشن کو دین پر غالب کر دیا ہے۔ سب کچھ معلوم ہے کہ جینس میری ٹائٹ ہے اور شرٹ میری شارٹ ہے، لیکن اس کے باوجود سجدے میں جا رہے ہیں، بیچ کے معاملات کھل جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے اتنی مطلب گہرائی کی طرح کھل جاتی ہے کہ اس میں پانی سمجھ آئے 1-2 لیٹر۔ تو یار یہ کیا ہے؟ غلط ہے نا یہ۔ پیچھے والے کی نماز بھی آپ خراب کر رہے ہو، تو کم سے کم شرٹ لانگ پہنو یا جینس یا پینٹ اس طرح پہنو کہ ٹائٹ ہو جائے، جو نیچے نہ جائے۔ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، لوگ اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں، پیچھے والے کی بھی نماز خراب کرتے ہیں۔ تو لباس میں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، بہتر یہ ہے کہ کرتا شلوار پہنے یا کرتا پینٹ پہن لیں، ورنہ شرٹ پہن لیں جو عام طور پر آپ پہنتے ہیں، لیکن ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ گناہ نہیں ہوگا اگر لباس جو ہے وہ چست ایک دم نہ ہو، اس سے اعضاء جسم ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ سکیم صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ آج تک کتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے، جانے میں یا انجانے میں، ان کی قضا کیسے پوری کریں؟ بھائی جانے انجانے میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن قضا آپ کے ذمے رہتی ہے۔ تو آپ اندازے کے تحت آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ جس کو قضاء عمری نام دیا گیا ہے تو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز، اے اللہ جو میرے ذمے ظہر کی قضا ہے 4 رکعت میں وہ پڑھتا ہوں، یہ نیت کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد تو خیر نماز جو ہے نہیں ہے، پہلے پڑھ لیں، اے اللہ جو میری 4 رکعت عصر قضا ہے میں اس میں سے ایک پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح نیت کر کے آپ روزانہ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ باقی اللہ قیامت کے دن نفل نمازوں کو بھی فرض میں ملا کر کے فرضوں کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بلی کیٹ اگر کھانے پینے کے سامان میں منہ مار دے تو اس سے کھایا جا سکتا ہے کیا؟ دیکھیں بلی جو ہے تو اگر وہ آوارہ بلی ہے، چوہے وغیرہ کھا کر کے پانی میں منہ ڈالتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، یا کچھ بھی کھانے پینے کے سامان میں منہ ڈالتی ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن بلی اگر صاف ستھری ہے اور چوہا وغیرہ نہیں کھائی ہوئی ہے بلکہ گھر میں عام غذائیں کھاتی ہے تو اس کا جھوٹا پانی بھی مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ حرام تو نہیں ہوگا، پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن بچنا بہتر ہے۔ تو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے لیے دودھ آیا، دودھ میں بلی نے منہ ڈال دیا، تو اگر آپ غریب ہیں تو بھیا پی لو، اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوبارہ دودھ آ جائے گا تو دوسرا منگوا کے پی لیں، بہتر یہی ہے۔ اچھا جی، قدیر خان صاحب سلطان پور سے کہتے ہیں جماعت کی نماز میں بچوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، جماعت کی نماز میں بچوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ بچوں کی صف مردوں کے پیچھے بنائی جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیچھے WWE کی فائٹ شروع کر دیتے ہیں اور آگے لوگ نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بچوں کے گارجین ہیں، جو بچوں کے یعنی والد ہیں، وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیں، تو اس طرح نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو پیچھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیچھے کریں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ کہیں گے دیکھو یار ہم نماز پڑھنے آئے ہیں اور ہم کو ہی بھگائے دے رہے ہیں مسجد سے۔ اچھا بھگانا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس پر میں پوری ایک کلپ بنا چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہے بچوں کی نماز کے مسئلے پر۔ بہرحال اگر وہ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں بڑوں کی صف میں تو ان کو پیچھے نہ کیا جائے۔ اچھا جی، جماعت کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے اور صف کے بیچ میں ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نماز کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہیں سے نماز چھوڑ کر کے واپسی ہو لیں۔ واپسی اس طرح ہو کہ جیسے بھی نکلنا پاسبل ہو آپ کا وہ نکل لیں آپ۔ اگر پیچھے کچھ بندے ہیں یعنی پیچھے بھی صفیں موجود ہیں تو آپ اپنی جگہ سے ہٹیں اور پیچھے والے کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے، وہ جگہ خالی ہو گئی آپ کی، آپ اس کے پیچھے چلے جائیں۔ اگر اور صف ہے تو یہی کام، یہی پروسیس رہے گا۔ اچھا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر شرم محسوس ہوگی، لوگ سوچیں گے کیا ہوا کیا ہوا، تو یوں ناک پر ہاتھ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، ہو سکتا ہے ناک سے خون آ گیا ہو سکتا ہے کہ الٹی آ رہی، اس وجہ سے سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز ترنت چھوڑ دینا چاہیے، یعنی نماز توڑ کر کے فوراً واپسی آنا چاہیے۔ اچھا جی، نور الحق صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ جماعت میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے جو جماعت نماز پڑھ رہا نمازی، اس کی 2-3 رکعت چھوٹ گئی تھی اور امام کو سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امام صاحب نے 4 رکعت والی نماز 3 ہی پڑھائی تھی اور وہ نماز دوبارہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس حالت میں پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز چھوٹ گئی تھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟
آپ امام کے تابع ہیں، آپ کو چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ دوبارہ نماز شروع کریں۔ امام صاحب نے 3 رکعت پر سلام پھیر دی اور سجدہ سہو نہیں کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو جائیں گی، تو آپ کی بھی نماز گئی، امام کی بھی گئی، تمام مقتدیوں کی بھی گئی۔ تو اگر امام صاحب نے نئے سرے سے نماز شروع کی ہے تو آپ بھی نیت توڑ کر کے نئے سرے سے نماز شروع کریں۔ دائی صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں رہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے ہیں اور پہلی صف میں بھی ساتھ میں کھڑا کرتے ہیں، اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد بچے نماز توڑ کر کے مسجد سے نکلنے لگتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا سے بھائی بچے جو کرتے ہیں نماز توڑ کر کے نکلتے ہیں وہ تو اپنی نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی بڑے کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا تم نماز پڑھنے آئے ہو اور سلیقے سے تمیز سے نماز پڑھو، امام صاحب کے ساتھ نماز شروع کرو اور امام صاحب کے ساتھ میں ختم کرو۔ لیکن بچے تو پھر بھی بچے ہوتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹنا مارنا نہیں چاہیے بلکہ پیار سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ بالفرض اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے نماز کی صف مکمل کر لے۔ مظفر صاحب کہتے ہیں مہاراشٹر اورنگ آباد سے، نماز سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت کیسے ادا کریں؟ چاروں رکعت میں سورہ ملانا ہے یا 2 رکعت میں سورہ پڑھنا ہے؟ بھائی صرف فرض نماز میں 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد نہیں، لیکن سنت ہو، نفل ہو یا کوئی بھی نماز ہو تو اس میں آپ کو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی اور سورت بھی ملانی پڑے گی۔ فرض میں صرف 2 میں ملائیں گے شروع کی، اور سنت اور نوافل میں تمام رکعتوں میں ملائیں گے۔ اچھا جی، حذیفہ صاحب کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز با جماعت چھوٹ گئی تو پہلی 2 رکعت میں سورہ ملاتے ہیں اور تیسری چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہیں پہ پڑھا تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تیسری چوتھی رکعت میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے پوچھا ہے با جماعت چھوٹ جائے، اچھا با جماعت نہیں چھوٹ جائے بھائی، جماعت ظہر کی نماز کی چھوٹ جائے تو اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے 2 رکعتوں میں آخری کی، یعنی اگر ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 میں شروع کی تو سورہ فاتحہ واجب ہے، آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سبحان اللہ 3 بار پڑھ لے یا اتنی دیر کھڑا رہے کہ جس سے ایک رکن پورا ہو جائے، کچھ نہ پڑھے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، نجم الدین صاحب کہتے ہیں احمد آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے بیچ نماز پڑھتے ٹائم چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا کیسا ہے؟ نماز پڑھتے ٹائم الحمدللہ بول سکتے ہیں یا اس کے بعد نماز کنٹینیو رہ سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں، اگر نماز کے دوران چھینک آ جائے تو اگر چھینک کو روکنا پاسبل ہے تو روک لیجئے، اگر روکنا پاسبل نہیں ہے یا اگر چھینک روکنے کے چکر میں کچھ اور ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں چھینک کو آنے دیں لیکن الحمدللہ نہیں کہیں۔ لیکن اگر الحمدللہ کہہ لیں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن نہ کہنا بہتر ہے، چونکہ نماز میں جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں وہی پڑھنا چاہیے اور چھینک پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے اس نے چھینکا الحمدللہ اور آپ نے اس کے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز کی حالت میں کہہ دیا یرحمک اللہ، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک سوال اور تھا کہ میرا دوست شیئر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا شیئر خریدنا کیسا ہے؟ مطلب کوئی کمپنی بنا لون کے ہی تو چلتی نہیں تو پھر کیسا رہے گا اسٹاک انویسٹمنٹ؟ بھائی شیئر مارکیٹ کے بارے میں نے اس سے پچھلے ہفتے والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی، آپ وہاں جا کر کے پچھلے ہفتے کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک سوال پوچھتے ہیں مجیب صاحب قنوج سے کہ انشاءاللہ یا انشاءاللہ، اچھا یہ پوچھے کون سا لکھنا صحیح ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، نمبر 1 ان، نمبر 2 شاء، نمبر 3 اللہ۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہے، اللہ اللہ، اگر چاہے اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ چاہے۔ تو ان الگ ہیں تو عربی یا اردو میں لکھنے کے حساب سے اس کو ان الگ لکھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انگلش میں بھی لکھ لے رہے تو آئی این لکھ دے پہلے، شاء اللہ بعد میں لکھیں، ہندی میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ ان الگ لکھیں، شاء الگ لکھیں، اللہ تو خیر الگ ہوتا ہی ہے۔ کلیم صاحب یو پی سے، وضو میں گردن کا مسح کس طرح کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ سے؟ بھائی یہی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پشت سے کرنا زیادہ بہتر ہے، یوں انگلیاں ایسے پھیر لیں بس کافی ہو جائے گا۔
मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सीधे हाथ से मसा करना बताया था, और एक वीडियो में बुज़ुर्ग गर्दन का मसा करना गलत बता रहे थे, सही क्या है? भाई मुफ्ती साहब ने क्या बयान किया मैंने तो सुना नहीं था, अगर उन्होंने बयान किया होगा तो उनके पास उसकी दलील भी होगी, लेकिन मैंने जो कुछ पढ़ा है फ़िक़्ह की किताबों में वो यूँ है कि आप ये पुश्त होती है ना, इससे आप यूँ कर लें, दूसरे हाथ से भी कर लें, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि एक बुजुर्ग से सुना कि वो गर्दन का मसा, गर्दन किसको बोलते हैं? एक होती गुद्दी, एक होती गर्दन। तो एक गर्दन बिल्कुल बोलते हैं, एक गले को गर्दन बोलते हैं। तो गला वाला जो गर्दन है उस पर तो मसा नहीं होगा, दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, लेकिन गुद्दी पर मसा ये साबित है। इस पर 5 या 7 अहादीस मौजूद हैं। अहादीस अगरचे ज़ईफ़ हैं, लेकिन ज़ईफ़ हदीस का एक उसूल मुहद्दिसीन के नज़दीक बयान किया जाता है कि ज़ईफ़ अहादीस फ़ज़ाइल में काबिल इस्तिदलाल होती हैं। उनका ताल्लुक़ अगर अहकाम और मसाइल से नहीं है, उनका ताल्लुक़ अगर अक़ायद से नहीं है, सिर्फ किसी अमल की फजीलत के बारे में वो अहादीस हैं, अगरचे ज़ईफ़ है तो उनको कबूल किया जाएगा और उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। दूसरी बात, एक और क़ायदा है कि जब ज़ईफ़ अहादीस कई तुरुक़ से हों तो वो हसन लिगैरिही के दर्जे में हो जाती हैं, तो लिहाजा उस पर अमल करना तो वैसे भी जायज़ है। बिल्कुल इनकार कर देना कि जो है गर्दन का मसा गुद्दी का मसा है ही नहीं, ये बात सही नहीं है। अगरचे अहादीस ज़ईफ़ है लेकिन साबित है ज़ईफ़ अहादीस से। तो ज़ईफ़ का मतलब झूठी, मौजू, मनगढ़ंत नहीं होती। ज़ईफ़ का मतलब होती है कि हदीस तो मौजूद है लेकिन जो बयान करने वाला रावी है इसके अंदर कोई कमी है, बस इतनी सी बात है। यूँ पुष्ट से आप कर लें बस ठीक हो जाएगा। अगर कोई नहीं करता इसके बावजूद तो वो गुनहगार नहीं होगा गर्दन का मसा। खान साहब कहते हैं राजस्थान से, बहुत से लोग बेटे या बेटी के पैदा करने के इंतज़ार में 10 से 12 बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि 12 बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, मतलब इस बात को निकाह से जोड़ते हैं, क्या ये सही है? भाई बच्चे आपके हैं, आपकी बीवी है, बीवी और शौहर जितने पर रज़ामंद हो, 10 करें, 12 करें, 24 करें, उसमें तीसरे आदमी का क्या दखल? इंतज़ार में तो नहीं करना चाहिए, इंतज़ार में तो नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ही जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटी देता है, और जिसको चाहता है कुछ नहीं देता, जिसको चाहता है दोनों अता फरमा देता है। तो अल्लाह से दुआ करते रहें, दुआ करेंगे, अगर अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में लिखा है तो मिल जाएगा, वरना इंतज़ार में बच्चे न पैदा करेंगे, इस बार शायद बेटा हो, ये बात ठीक नहीं है। आप अपनी औलाद के लिए जो है आप यानी आपकी औलाद बड़ी होगी और क़यामत के दिन आप फ़ख्र करेंगे कि भाई देख मैं 12 बच्चों का बाप हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो ये अलग बात है, लेकिन इसको शादी से जोड़ना यह गलत है, ऐसा नहीं है। बच्चे तो अल्लाह की तरफ से नेमत होते हैं, बाज़ लोग उसको ख़त्म करवा देते हैं, तो इसकी भी बड़ी शदीद मज़म्मत की जाती है। इस्लाम में, शरीयत में तो मना है कि अपने बच्चों को कत्ल किया जाए। वला यक़्तुल्न औलादहुन्ना, कुरान ने बयान किया है कि औरतों से कहो कि अपनी औलाद को कत्ल न करें। तो एक तो है कत्ल करना, पैदा होने के बाद में उनको ज़िंदगी से खलास कर देना, दूसरा होता है पेट में बच्चा मौजूद है लेकिन अभी बच्चा छोटा है, अभी नहीं कर सकते, अभी एक बेटा है ही है, दूसरा भी बेटा हो गया, अभी एक बेटी है, दूसरी होने वाली है, तो उसको ख़त्म करवा दें, ये नाजायज़ हराम है। ज़ोहर की पहले की सुन्नत छूटने पर बाद में पढ़ना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जायज़ है। लेकिन इस सूरत में पहले 2 पढ़ेंगे, जो ज़ोहर के बाद वाली 2 है, उसके बाद 4 पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने ये मामूल बना लिया है तो फिर वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं रहेगी, बल्कि वो नफल बन जाएगी। तीसरी बात, कभी कदार ऐसा होता है कि इंसान किसी उज़्र की बिना पर मस्जिद जल्दी नहीं आ पाता, तो फिर वो बाद में 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसको सुन्नत मुअक्कदा का सवाब मिल जाएगा। लेकिन कभी कदार वाले के लिए, जैसे हदीस में आता है कि कोई बंदा जमात का पाबंद हो और किसी दिन कोई उज़्र उसको लायक हो जाए, रास्ते में कहीं फंस जाए या कोई बारिश का मामला हो जाए या ट्रैफिक हो जाए, अगर वो मस्जिद में आता है और जमात नहीं मिलती, तो चूँकि वो जमात की नीयत से आया था लेकिन किसी शरई उज़्र की बिना पर वो रह गया, तो वो अकेला नमाज़ पढ़ेगा, तब भी अल्लाह उसको जमात की नमाज़ का सवाब देंगे। तो उज़्र की बिना पर कभी कदार मामूल के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, बाद में किया जाए, तो उसको मामूल में ही लिखा जाता है। तीसरी बात, हदीस में है कि जो बंदा रात को किसी चीज़ के पढ़ने का मामूल है या सुबह की किसी चीज़ के पढ़ने का मामूल है, तो अगर वो उस वक्त में नहीं पढ़ पाया तो रात को ईशा से पहले पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उसको वो मामूल में ही दाखिल किया जाएगा और वो सवाब मिलेगा। अब कमा क़ौल। अच्छा भाई, और क्या है?
کچھ نوجوان آتے ہیں بھیک مانگنے جن کے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہوتے ہیں، کیا ان کو پیسہ دینا جائز ہے؟ شریر کے ماشاء اللہ ہٹے کٹے رہتے ہیں مگر مانگنے آ جاتے ہیں، ان کو دینے کا دل نہیں کرتا کیونکہ میں خود پیر سے معذور ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل میں نے ایک بار مسئلہ اس پر لکھا بھی تھا، فقیری پر آپ لوگ پڑھا بھی کریں، کبھی ایسے ہی سنا کریں تاکہ تمام مسئلے خود بخود جان جائیں۔ تو اگر ویڈیوز آپ پابندی سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے سوالات کا جواب مل جائے گا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں مگر پوچھ نہیں پاتے یا بھول جاتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ویڈیوز کنٹینیو دیکھنے کا، برابر دیکھنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں مسئلہ کہ جس بندے کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا موجود ہے اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ صحیح سالم ہے اور اس کے پاس کھانے وانے کو بھی ہے پھر بھی یہ بھیک مانگتا کام نہیں کرتا تو آپ اس کو پیسہ مت دیجیے، چونکہ وہ دھندے بنا لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کہہ رہا کہ میں بھوکا ہوں تو آپ اس کو کھانا کھلا دیجیے، بس اتنا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو ایسے ہی پیسے دیے جاتے رہیں تو پھر یہ سارے کام دھندے چھوڑ کے بھیک مانگے گا۔ ابھی ایک پڑوس ملک کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا، وہ بھیک مانگنے والے کا انٹرویو لیا جا رہا تھا، پھر اس کا وہ کمرہ جو تھا وہ بالکل لگژری تھا، میرا کیا روم ہوگا، بہترین لگژری روم، اوپر فور سیلنگ، اگل بگل بہترین پردے، شیشے کے وارڈروب بنے ہوئے تھے اور کار پارک تھی اس کے اندر اور کچن، یہ زبردست قسم کا۔ تو یہ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، تو ان کو اگر وہ جانتے ہیں آپ کی یہ ضرورت مند نہیں ہے تو بالکل مت دیجیے ان کو۔ ایک سوال بھائی صاحب نے کیا تھا کہ ایک ہندو لڑکا کیسینو میں گیم کھیل کے پیسے جیتتا ہے، اس میں سے وہ 200-300 روپے اپنی مرضی سے اپنے مسلم دوست کو دیتا ہے، کیا وہ پیسے لینے جائز ہیں؟ بھائی بالکل بھی جائز نہیں ہے، آپ کھیلیں گے تو بھی لینا جائز نہیں ہے، کوئی دوسرا کھیل کر کے آپ کو دے گا تب بھی لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل اور حسبنا اللہ، بھائی دونوں صحیح نہیں ہیں، و نعم الوکیل اس میں کیا صحیح ہے؟ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ قرآن پاک میں آیا ہے، یہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ حسبی اللہ کے ذریعے سے الفاظ آتے ہیں تو یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور سوال ہے جو بیان کرنا یہاں ضروری ہے، وہ سوال ہے مہر کے بارے میں۔ آج کل لوگ مہر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، شادیوں میں 10-10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مہر 25,000-50,000 روپے کا بنواتے ہیں، وہ بعد میں دینے کے لیے کہتے ہیں۔ شادیوں میں 10-10 لاکھ روپے خرچ کرنا آسان ہے، لیکن بیوی کا مہر دینا بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں غیر معجل، اس کو تو ویسے معجل بولتے ہیں لیکن وہ عوام اس کو معجل کا مطلب فوراً ادا کر دینا، تعجیل کے ساتھ میں، معجل یعنی بعد میں ادا کرنا، تو معجل کی ضد غیر معجل بولا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں غیر معجل لکھو، ابھی ہم نہیں بعد میں دیں گے۔ شادیوں میں 10 لاکھ روپے 5-5 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن مہر 11,000 25,000 50,000 روپے نہیں دی جاتی ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، مہر اپنی بیوی کا ادا نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ بیوی کا مہر سب سے پہلا فریضہ آپ کا یہ نکاح کے بعد کہ آپ بیوی کا مہر ادا کریں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ معاف کر دو یا بخش دو، یہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی۔ آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں ولیمے میں، بارات میں، ڈسکو ڈانس میں، لیکن آپ بیوی کا مہر نہیں ادا کرتے، اس کو معاف کرواتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بیوی کا حق ہے مہر ادا کرنا، جلد از جلد مہر ادا کریں ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا، آپ کا انتقال ہو گیا، تب آپ کے ذمہ تو قرض رہے گا، پھر بیوی آخرت میں مطالبہ کرے گی کہ آپ نے مجھے مہر دینے کے لیے بولا تھا اور نکاح نامے میں لکھوایا تھا کہ میں تمہیں 20 گرام سونا دوں گا، لیکن آج تک مجھے نہیں دیا مہر کے نام پر، اب میں تمہیں 50,000 روپے مہر دوں گا، آج تک آپ نے نہیں دیا۔ تو اگر بیوی نے آپ کے سوال کیا میدان حشر میں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اپنی مہر ادا کریں، جلد از جلد ادا کریں۔ تو اگر آپ کی مہر ادا نہیں ہوئی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ کے ورثہ پر مہر کا ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ آپ نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس میں سے وہ مہر ادا کریں گے، ورنہ آپ کے ورثہ ابا کی جانب سے اپنی اماں کو مہر ادا کریں گے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ تھا، کل مجھ سے پوچھا گیا تھا، ضروری معلوم ہوا کہ میں اس کو یہاں پر بیان کر دوں۔ آخری بات یہ ہے کہ گروپ سوال کرنے کے لیے میں نے بنایا ہے، تو اس میں سوال ہی کیا کریں، بھائی جوابات نہ دیا کریں۔ یہ پابندی اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا ترم خواہ ہوں، میں جواب دوں گا تو زیادہ معتبر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ گروپ پر سوال مجھے معتبر مان کے کیا جاتا ہے، تو اس میں اگر کوئی دوسرا جواب دے گا تو پھر سامنے والا بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں بعض اوقات جواب پچھلے سال رمضان میں لوگ جواب دینا شروع کرتے تھے اور غلط جواب دیتے تھے۔ تو گروپ میں صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، سوال کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا میسج جو یعنی شرعی سوال سے تعلق نہیں رکھتا بھیجنا مناسب نہیں ہے اور نہ اس کی پرمیشن ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مفتی سلمان اظہری صاحب ایک بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم دین ہیں، اچھے عالم ہیں، عوام پر بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں، آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے، اور ایسے علماء جو اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں مزید ہمت نصیب فرمائے، انہیں آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں کامیابی نصیب فرمائے۔